بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 5 اکتوبر 2019 ہے اور آج کا یہ لیکچر نمبر ہماری سیریز کا 174 ہے جو آپ ابھی ملاحظہ کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے ڈسکشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور یہ ڈسکشن کا سلسلہ نہ صرف آپ کو ڈسکشن کرنے میں معاون ثابت ہوگا بلکہ آپ کو لیکچریٹ میں بھی معاون ثابت ہوگا، اس لیے آپ ان ٹچ رہیں۔ اور اگر کسی نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جس طرح باقی اسٹوڈنٹس چاروں صوبوں سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا جو بولنے کا اسٹائل ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی اگر پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور ایک دوسرے سے سیکھ کے انشاءاللہ آپ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ تو اگر پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دوں گا۔ تو آج کا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا انگلش زبان کو ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو اس پہ ہم نے ڈسکشن کرائی ہے آل پاکستان اسٹوڈنٹ سے، تو دیکھیے ہمارے نوجوان اس پر کیسے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے اسپیکر کی جانب۔ جی، تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ایوری ون، میں عادل قریشی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جیسے آپ کو پتا آج کا ٹاپک ہے ہمارا، کیا ہمارا تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں پہلے میں کہوں گا جو آپ کی پرائمری سوشلائزیشن، سیکنڈری سوشلائزیشن، اس کے حوالے سے بات کرتے چلیں۔ پرائمری سوشلائزیشن آپ کا بچپن سے سٹارٹ ہوتا ہے، جو آپ پہلے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، پیرنٹس۔ اس کے بعد آپ کے ٹیچرز، دونوں بہت جو انیشل اسٹیج کے ٹیچرز ہوتے ہیں اسپیشلی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ میں۔ اب جاپان کا میں اگزامپل دیتا چلوں۔ جاپان جو ہے وہاں نرسری سے آئی تھنک کلاس 3-4 تک بچے کو مینرز سکھائی جاتی ہیں، تمیز، کہ آپ اچھی طرح سب سے رہیں، جو انسانیت کے بیسک حقوق ہیں، مینرز، عزت دینا، عزت لینا اور ٹریٹ ایوری ون ود رسپیکٹ۔ مینرز وہ بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ یہ بچے بڑے ہو کے ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ they are the future of our country. So the primary socialization and secondary socialization matters a lot. ان کو ABCD اور 1 2 3 4 بالکل سکھائیں، مگر سب سے پہلے جب آئیں اسکول شروع کریں تعلیم، مطلب اپنا جو ڈے ہے اسٹارٹ کریں جیسے دعا سے، دعا پڑھی، پھر اس کے بعد پاکستان کا نیشنل اینتھم، پھر اس کے بعد ان کو بٹھائیں، ان کو ABCD ضرور سکھائیں، صحیح ABCD 1 2 3 4 آہستہ آہستہ سکھائیں، پر ان کو مینر سکھائیں۔ ان کو اگر جیسے کو ایجوکیشن میں ہے تو ساتھ ان کو گرلز بوائز کو ساتھ بٹھائیں، ان کو اچھی طرح میں کسی کے لیے نفرت ڈالیں گے، سو یو پلیوٹنگ اے ینگ مائنڈ، یو پلیوٹنگ اے ینگسٹرز مائنڈ، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ تو اس کے مائنڈ میں آپ نے کام کی باتیں بھی ڈالنی اور مینرز، سب کو عزت سے ٹریٹ کرنا، سب کو عزت سے ٹریٹ کرنا، سب کی عزت کرنا، ٹیچرز کی عزت کرنا، ٹائم پہ آنا، پنکچویلٹی سکھانا ہے، تو بچہ ایسے سیکھتا ہے بڑے ہو کے۔ اچھا، تو یہ اگر تھرو آؤٹ ایجوکیشن کی بات ہے تو اس کو انیشل سٹیج پہ یہ ہونا چاہیے، پھر بعد میں اس کو مینرز تو سکھائیں، آپ اس کو ٹیکسٹ بک نالج بھی دیں، اس کو ٹیکنالوجی، ماڈرن ڈے ٹوڈے ٹیکنالوجی سے واقف کریں کہ وہ ٹیکنالوجی یوز کر سکے جب وہ۔ جی عادل قریشی، بہت شکریہ، آپ کراچی سے ہمارے ساتھ تھے۔ تو ٹاپک سے بیٹا آپ ہٹ گئے ہیں۔ ٹاپک ہے کیا ہمارے تعلیمی نظام میں انگلش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہمارے سلیبس میں۔ ٹاپک یہ تھا، آپ نے نصیحتیں شروع کر دی، اچھی بات ہے نصیحت کرنا، لیکن آپ نے وہاں پہ نصیحتیں نہیں کرنی، اور جب آپ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ بنائیں گے تو وہاں بھی آپ نے ایڈوائز والے جملے نہیں بنانے۔ تو امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں نیکسٹ اسپیکر کی طرف۔ جی آگے عادل قریشی، آپ نے دوبارہ پارٹیسپیٹ کیا تو آپ کو ہم دوبارہ لے رہے ہیں۔ جی عادل۔ انگلش میں، انگریزی میں ہونی چاہیے۔ شوڈ آور ایجوکیشن سسٹم بی ان انگلش؟ انگلش از اے فارن لینگویج فار اس، it's an overseas language, so it's always nice to learn more than one language. More than 2 languages is also good. So yeah, it should be in English as well, because especially those children who are appearing in OA levels, and so they have to give their papers in English other than Urdu. Every paper, even Islamiyat, is in English. So yeah, it should be in English. Even technology and everything, the instructions are written in English. So yeah, you should be taught English in schools. English should be compulsory, considered a priority for every child to learn English.
However, if you see in other countries, English isn't given that much importance as much as in our part of the world. Urdu should be given importance as well, but English should be also taught in schools, in every school. It should be given importance because children should be knowing more than one language. If they go abroad, they can converse with people easily. They won't have the language barrier issue. They can speak English, they can converse. So there'll be no language barrier issue. They can communicate, explain things to people. That's why English should be compulsory. Thank you. Thank you, Adil Qureshi. You are participating from Karachi, and you have given a lot of information and knowledgeable points for your colleagues. For that, thank you very much. It is suggested that you can also speak in English. If you want to speak in English, that will be very better. So it's my suggestion that you must speak in English in next good discussion also. Thank you very much. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنٹلمنس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو تیسرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے کہ کیا ہماری تعلیمی نظام میں انگلش لینگویج ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جنٹلمنس، میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم جو ہے انگریزی تعلیم اب تو لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایشیا کے نصف سے زیادہ ممالک میں بولی جانے والی زبان جو ہے وہ انگلش ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی سرکاری زبان انگلش ہے، جبکہ اس کی قومی زبان اردو ہے۔ لیکن آج کل جو ہے اردو کو پیورٹی نہیں دی جاتی، جبکہ انگلش کو پیورٹی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کے پاس جو ہوتی ہے فیسیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، غریب ہوتے تھے، تو وہ اپنے بچوں کو اردو میڈیم والے اسکولوں میں بھیج دیا کرتے تھے، جو کہ سرکاری اسکول تھے۔ آج کل جو ہے اردو میڈیم جو اسکول ہیں تو ان میں بھی انگریزی تعلیم آ چکی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی آج کل جو تعلیمی نظام ہے وہ عام ہو چکا ہے انگلش کا، ٹھیک ہے۔ اردو والے کو اتنی پریورٹی نہیں دی جاتی۔ آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، جو اردو میڈیم کا پڑھا لکھا نوجوان ہوگا یا جو کینڈیڈیٹ ہوگا، اس کو جو ہوگی اتنی پریورٹی نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ البتہ اسے جو میرے خیال سے اسے جو ہوتا ہے اسے ناخواندہ یعنی ان پڑھ تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ Okay, thank you so much. Must tell your name and city. Whenever you start a discussion, you must tell us your name and city. It's compulsory for all of you. Thank you. Next candidate. السلام علیکم، مائی نیم از رحید اللہ خان، آئی ایم بلانگنگ فرام گجرانوالہ۔ جو آج کا ٹاپک ہے کہ انگلش تعلیمی نظام میں ہونی چاہیے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان 1947 کو اس دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آیا، بظاہر طور پر ہم نے آزادی حاصل کر لی تھی انگریزوں سے، لیکن آزادی کے بعد بھی ہماری کچھ ایسی طریقہ کار تھے سباق میں، لیکن وہ ان سے ہم مکمل طور پر بنیادی طور پر ایسے کام تھے جن پر ہم بنیادی طور پر ہم چھٹکارا حاصل نہ کر سکے مستقل طور پر۔ ان میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم نے انگلش سے چھٹکارا نہیں حاصل کیا۔ انگریزوں کے برتگیر سے جانے کے بعد بھی ہم نے انگریزی پر ہی زیادہ توجہ دی، لیکن ہمارے نظام میں جو ہے انگلش وہ سراسر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انگلش نہ آنے کی وجہ سے ہی وہ اسکول نہیں جاتے اور وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں میں چند آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے چائنا، جو کہ دنیا کا ورلڈ پاور ترقی کر رہا ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ ترقی اس کی ہو رہی ہے، اس کی اکانومی اس کی بڑی اچھی ہے، یعنی اس کی ٹیکنالوجیز میں وہ بسر سے آگے ہے دنیا میں۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ گمان لگایا جا رہا ہے کہ 2025 تک چائنا ہے نا وہ سپر پاور بن جائے گا اس دنیا کا، امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ یعنی اس کے بعد جاپان کی مثال لے لیں، وہ بھی اس نے بھی بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے تعلیمی نظام صرف انگلش پر ہی نہیں فوکس کیا، انہوں نے اپنی زبان پر کیا۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ چائنا کا صدر جب اقوام متحدہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ انگلش میں تقریر کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں صرف انگلش میں نہیں کروں گا، ابھی چائنا زندہ ہے، ابھی مردہ نہیں ہے، ابھی تو چائنا زندہ ہے، میں اپنی زبان میں ہی کروں گا۔ لیکن ادھر پاکستان میں یہ لارا لگا دیا جاتا ہے کہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کے بغیر کو گزارا نہیں ہے۔
لیکن بھائیو دوستو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ ساری غلط ہیں. ہاں انگلش ہونی چاہیے پر تھوڑی سی اتنی زیادہ نہیں کہ ہمارا نصاب بھی اس کا انگلش کی ہر چیز بھی انگلش میں ہونی چاہیے. بہت اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں لگتی کہ انگلش کا کیا چیز ہے، ان کو اوپر سے ہی گزر رہے ہیں، اس کے کانوں سے ہی گزر رہی ہوتی ہیں. جس استاد صاحب سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں لگتی انگلش کی وجہ سے. اگر وہی چیز اگر اردو میں ہو تو ہمارے لیے ہمارے جو طالب علم ہے پاکستان کے وہ اچھی طرح گرومنگ ہوگی ان کی، اور ان کو اچھی طرح ٹاپک سمجھ میں آئے گا. جب ٹاپک سمجھ میں آئے گا تو ان میں ابیلٹی ہوگی کام کرنے کی وہ بھی زیادہ ہوگی. جب آپ کا کنسیپٹ ایک کلیئر ہوتا ہے تو ایک چیز کے بارے میں، تو آپ اس چیز کو خود بھی نا تجربہ کر کے وہ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم اردو میں ہر چیز کو کنورٹ کر دیں گے تو ہر چیز کی سمجھ آسانی سے آئے گی. اگر ہم دوسری زبانوں پر ہی توجہ دیں گے، انگلش کو ہی توجہ دیں گے کہ انگلش میں ہر چیز کرنی ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، لیکن نہیں بھائیو، اگر اردو میں کریں گے تو بہت سے طالب علم ہیں ان کو اردو بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ اردو میں ان کو اچھی آسانی سے وہ کام کر لیتے ہیں. لیکن ادھر پاکستان کا جو سسٹم ہے تعلیمی نظام کا وہ سارا ٹوٹلی کرپٹ ہے، اور اس کے پیچھے عالمی سازشیں بھی ہوتی ہیں. یعنی امریکہ اس کو باقاعدہ USA جو ہوتا ہے وہ فنڈ دیتا ہے تعلیمی نظام پر کہ آپ نے یہ اپنے بچوں کو صرف انگلش ہی پڑھانی ہے، اردو نہیں پڑھانی. اس کے پیچھے یہ عالمی پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کی گورنمنٹ نہیں کرتی، ان کے پیچھے اور بھی بہت سے عالمی جو ہوتے ہیں وہ عالمی سازشیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اردو کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس کو ہی ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اردو میں ہی سارا نظام کر دیں گے تو ہمارے ملک میں ہی انجینئرس، ڈاکٹرس، سائنٹسٹ زیادہ پیدا ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے جو ابھی تک زوال پذیر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری تعلیمی نظام وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی سسٹم ہی ٹوٹل تعلیمی نظام کا سسٹم ہی کولیپس کر گیا، یعنی اس کا سسٹم ہی نہیں صحیح. اگر انجینئر اب آج کل پاکستان میں انجینئر ڈاکٹرس تو ہو رہے ہیں لیکن وہ سارے رٹے پر لگائے ہوئے ہیں. رٹے پر انجینئر اسی وجہ سے ناکام ہے. اس لیے ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ بھی ہم چائنا سے انجینئر منگا کر رہے ہیں. جی بیٹا بہت شکریہ. رحید اللہ کہ رحیل اللہ صحیح مجھے سمجھ نہیں ہے، یہ آپ کی میں نے رحیل لکھا ہے تو رحید اللہ ہیں کہ رحیل ہیں اینی ہاؤ. تو اگر میں آپ کی مسٹیکس نکالتا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے، اور یہ گروپ میں نے آپ کی اصلاح کے لیے بنایا ہوا ہے، تو بیٹا ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ اچھا بولیں آپ، اور دوسری اصلاح یہ کہ تلفظ ذرا ٹھیک کریں. میں نے سامنے 2 الفاظ لکھے ہیں، آپ دیکھ لیں کون سا لفظ ٹھیک ہے جس پہ ٹک کا نشان ہے، تو یہ آپ کی اصلاح کے لیے میں نے یہاں لکھا ہے، تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. باقی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. اللہ خیر کرے گا. نیکسٹ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فیضان اصغر ہے اور میں شیخ پورہ سے بلانگ کرتا ہوں، اور آج سر نے ٹاپک دیا ہے کہ انگلش ہمارے سلیبس میں ہونی چاہیے یا نہیں، یعنی تعلیمی نظام میں ہونی چاہیے نہیں. اس کے بیسیکلی پوائنٹ کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں. جس طرح کے ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول پہ انگلش بولی جاتی ہے، تو انگلش از اے انٹرنیشنل لینگویج، اور اس کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے آج کل. اگر ہم دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں انگلش ہے، اس کے بعد بچوں کے نصاب میں انگلش ہے، ان کی زیادہ بکس انگلش میں ہے، اور زیادہ آج کل انگلش کو فوقیت دی جا رہی ہے. آگے اگر ہم انگلش تعلیمی نظام میں رکھیں گے تو ہم جان سکیں گے کہ دنیا کہاں پر ہے. ہم دنیا کی لینگویج کو سمجھ سکیں گے اور ان سے بہتر طریقے سے بات کر سکیں گے. تو ہمیں اسی طرح جب ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ تعلقات اپنا بڑھاتا ہے تو اس کی مین چیز ہوتی ہے کہ اس کا وے آف ٹاکنگ اور اس کی لینگویج. جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے تو وہ بیسیکلی اس کی لینگویج اس کو سمجھ آئے گی تو پھر ہی بات ہوگی. اگر ایک ہمارے پاس سرائکی ہے اور دوسرا فارسی میں بات کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ سرائکی فارسی کو نہ سمجھے اور فارسی سرائکی کو نہ سمجھے. تو
तरह बेसिकली जो मेन चीज़ है वो है इंग्लिश हमारे तलीमी निज़ाम में बिल्कुल होनी चाहिए। तो इंग्लिश के साथ दूसरे सब्जेक्ट भी ज़रूरी हैं। तो जी फैज़ान, बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया और आपकी आवाज़ भी क्लियर थी और माशाल्लाह अच्छा बोलें आप। तो मुझे यकीन है आप नेक्स्ट भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद ये आप इंशाल्लाह सर बेहतर हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट के। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी नौजवान जिस तरह बोलें, अच्छे स्पीकर हों, तो इंशाल्लाह मैं अपने ग्रुप्स के तमाम जितने हैं 500 के करीब तकरीबन मेरे मेंबर्स हैं, 3 ग्रुप हैं मेरे व्हाट्सएप के डिस्कशन के। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला ये तमाम मेरे 500 के 500 स्टूडेंट्स सारे अच्छे स्पीकर बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम बिलाल है और मैं क्वाड से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस टॉपिक के हवाले से मेरा ओपिनियन तो ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम में बिल्कुल भी इंग्लिश को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग देखें जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, चाइना हो गया, रशिया हो गया और बाकी जितने भी हैं, उनमें जो है किसी भी ऐसा नहीं है कि उनमें कोई इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उन्हें पढ़ाते हों, बल्कि उन्हें अपनी लैंग्वेज में उन्हें जो भी होता है, जो भी साइंस के सब्जेक्ट है उनको अपनी ही लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा फोकस मतलब अपनी ज़बान में जब जो चीज़ होती है तो वो बंदा बहुत आसानी से गेन कर लेता है, और जब गेन कर लेता है तो फिर उसके लिए बहुत आसान होता है। इस तरह अगर आप लोग देखें, पाकिस्तान को उस वक्त ज़रूरत थी इंग्लिश की, जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत की हुई थी बरसग़ीर पर, तो उस वक्त ज़रूरत थी। लेकिन अब जो है अंग्रेज़ चले गए, अब हम खुद मुख्तार हैं सब, हम एक आज़ाद मुल्क है हमारा। अभी हमें चाहिए कि हमें अपनी उर्दू, जो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, हमें इसमें ही जो भी सब्जेक्ट हो हमें इसी लैंग्वेज में जो है पढ़ाया जाए, तो हमें बहुत आसानी होगी, जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह है सबको आसानी होगी। क्योंकि बच्चा जो है जैसे नर्सरी में एडमिशन ले लेता है तो बच्चे को शुरू से ही इंग्लिश और तकरीबन हर क्लास में, हर सेमेस्टर में जो है इंग्लिश के अलावा इंग्लिश मस्ट इन लोगों ने बनाया हुआ है। इंग्लिश से उसका बहुत सा उम्र का हिस्सा उसका जो है इसमें ज़ाया हो जाता है। इंग्लिश सीखने में बहुत सा हिस्सा उसका ज़ाया हो जाता है, और जो है जब सीख लेता है तो उसके बाद फिर उसकी आसानी होती है। लेकिन जब उर्दू इंसान को आती है, अपनी ज़बान है एक हमारे मुल्क की, तो इसमें बहुत आसान होता है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि बिल्कुल हमें इंग्लिश को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। अब सिर्फ जो इंग्लिश की ये सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और मेरे ख्याल में एक दो मुल्क और हैं जो जिनमें ये इंग्लिश पढ़ाया जाता है। बाकी किसी भी ममालिक में जो है इंग्लिश को उन लोगों ने नहीं दी। लेकिन हम लोग जो है बस इसकी मिसाल आप लोगों को मैं इस तरह दूंगा कि जिस तरह हमारे टीचर ने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी थी कि एक गडरिया था, वो बकरियां वगैरह चराता था। तो बाज़ार जो पहाड़ थे उसमें एक रास्ता था, वहाँ पे उसने कुछ इस तरह वो लकड़ियाँ वगैरह रख दी। तो उन बकरियाँ जब रोज़ाना आती तो बस वो लकड़ियाँ देखती तो लकड़ियों के ऊपर से जंप लगा के चली जाती। इस तरह काफ़ी अर्सा गुजर गया। उसके बाद जब उसने वो लकड़ियाँ वगैरह हटा दी तो अगले दिन जब वो बकरियाँ वगैरह वहाँ से गुजरी तो उन लोगों ने देखा कि बकरियाँ नहीं, वो लकड़ियाँ नहीं हैं। तो उन लोगों ने फिर भी उसी लकड़ियों की जगह से जो है जंप लगाए। तो गडरिया इस तरह, तो हमारी मिसाल भी उस तरह है कि वो फिर बार बार उसी जगह से जहाँ पे वो लकड़ियाँ थी उसी जगह से जंप लगा रही थी। क्योंकि हमारी मिसाल भी इस तरह है, क्योंकि अभी अंग्रेज़ तो चले गए हैं, तो उस वक्त हमें करना चाहिए था। बस अब जो है हमें अंग्रेज़ी कोई कि फ़ायदा नहीं है इससे। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी हमें जो है इंग्लिश जो है लैंग्वेज को बिल्कुल भी ख़त्म करना चाहिए। हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज में जो है जितनी भी। जी ये थे बिलाल जो कोहाट से अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे और अच्छे तरीके से माशाल्लाह आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। जी नेक्स्ट चलते हैं अगले स्पीकर की तरफ। रहमान रहीम, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज़ ख़ान है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है तालीमी निज़ाम
انگلش میں ہونا چاہیے یا نہیں. تو جیسے کہ ہمارے فادر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، آپ ان کو ایک ایگزامپل کے طور پہ لے لیں. جو ان کا انگلش کا ایکسنٹ دیکھیں، آپ ان کی ووکیبلری دیکھیں، آپ ان کا بولنے، آپ ان کے کوالٹیز دیکھیں، انگلش ان کی کس طرح ہے. ابھی ہمارے ریسنٹ پرائم منسٹر اور ہمارے کافی اچھے عہدیداران ہیں جن کی انگلش آج کل یہ نہیں ہے، لینگویج نہیں ہے، آج کل ہمارے پارٹ آف لائف بن گئی ہے، جہاں ہماری ہر چیز میں انگلش ہے، مطلب ان ایوری فیلڈ آف لائف. تو انگلش بالکل ہونی چاہیے، اور یہ صرف نہیں کہ ایک لینگویج تک محدود ہو. یہ ہمارے کلاسز میں دیکھیں، اردو کی کلاس میں انگلش اردو ہی ہونی چاہیے. اب ہماری انگلش کی جو کلاس ہوتی ہے ان میں بھی اکثر تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن میں اردو بولی جاتی ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ہمیں ہر قسم کی زبان جو ہمیں آتی ہے ہمیں بولنی چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ بولیں، اور آپ ان کو کانفیڈنس دلائیں کہ وہ بولیں آپ کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ بہت بہترین نظام ہو جائے گا، اور ہمیں انگلش بالکل آنی چاہیے، اور تعلیمی نظام میں انگلش ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ. محمد ارباز خان اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بلکہ اچھے جو تعلیمی ادارے ہیں نا پاکستان میں، ان میں لینگویج لیب ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام گورنمنٹ اسکولوں میں اسپیشلی پرائمری جو سطح ہے وہاں لینگویج لیب ہونی چاہیے، جہاں تلفظ سکھایا جاتا ہے اور انگلش اسٹوڈنٹس کی بہتر کی جاتی ہے. تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور اچھے طریقے سے کر رہے تھے، لیکن آپ نے اپنا سٹی نہیں بتایا. نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ گفتگو کریں تو اپنا انٹروڈکشن میں اپنا سٹی بھی ضرور بتایا کریں. جی چلتے ہیں نیکسٹ اسپیکر کی طرف. جی نیکسٹ اسپیکر تھے نصر اللہ کوئٹہ سے، لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی صحیح. تو بیٹا جب بھی بولتے ہیں ذرا اونچا بولا کریں، اسپیکر کو قریب کر کے بولا کریں تو بہتر ہوگا. جی چلتے ہیں نیکسٹ. میرا نام پرویز ہے، میں لڑکانہ سے تعلق رکھتا ہوں. جی بھائی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انگلش مینس کے نہیں ہونی چاہیے. ہر کسی کا اپنا آئیڈیالوجی ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، بولنے کا انداز ہوتا ہے. ہر کوئی الگ الگ مینس سے سوچ سے تعلق رکھتا ہے. تو میرے خیال سے انگلش آفیشیل لینگویج ہے، میں مانتا ہوں انٹرنیشنل لینگویج ہے، لیکن ہماری اپنی قومی زبان اردو ہے. ہم اس کو ترجیح دینا چاہتے ہیں اور ہم اس کو امپورٹنٹ کرنا چاہتے ہیں. کہ جیسے ترکی کا صدر یو این اے میں اپنی مینس کے لینگویج بول رہا تھا اپنی، اور کوئی بہت سارے ممالک ہیں جو یو این اے میں مینس کے کہاں بھی جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، کوئی بھی مینس کے میٹنگ ہوتی ہے ان لوگوں کی تو وہ اپنی زبان بولتے ہیں. جیسے کہ چائنا کہاں بھی جاتا ہے، کسی بھی مینس کے پروگرام پہ جاتا ہے تو وہ اپنی لینگویج چینی بولتا ہے. کسی کو سمجھ آئے یا نہیں اس کا تعلق اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہمارا پرائم منسٹر عمران خان گیا تھا یو این اے میں خطاب کر رہا تھا، وہ انگلش بول رہا تھا، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں اپنے خود کو ہم بھول گئے ہیں، ہم نے اپنی لینگویج کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اور اپنی مینس کے لینگویج جو ہماری لینگویج ہے اردو، ہم اس کو بھول گئے ہیں. ہم اس کو امپورٹنٹ نہیں دیتے ہیں، اور انگلش کو دیتے ہیں، کہتے ہیں انگلش آفیشیل لینگویج ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے. ہم اپنی لینگویج کو ترجیح دینی چاہیے. ہم اپنے جو مینس کے جو قائد اعظم مینس کے رولس ریگولیشن رکھے گئے ہم اس میں مینس کے فالوور ہونے چاہیے. ہم کسی کے فالوور نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کوئی فالوور ہوں گے تب بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم ایسے کام کریں جیسے کوئی مینس کے مجبور ہو کر ہمارے کام کو اپنائے. تو میرے خیال سے جی بھائی آپ نے بالکل صحیح بولا. آپ کی مینس کے میں بات کو ترجیح دیتا ہوں، اویلیبل دیتا ہوں کہ انگلش نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں، میرے پوائنٹ آف ویو میں، کہ جیسے چائنا کا صدر گیا تھا یو این اے میں، اس نے خطاب کیا اپنی لینگویج میں کیا. ترکی کا صدر گیا تھا، اس نے خطاب کیا تو اپنی لینگویج میں کیا. ہمارے پڑوسی ملک، ہمارا دشمن ممالک جو انڈیا ہے، اس نے انگلش میں خطاب کیا. اور جی بہت شکریہ. پرویز لڑکانہ سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. لیکن بیٹا انگلش بھی آنی چاہیے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں انگلش بھی ہونی چاہیے. ایسا لینگویج اس کو سیکھنا چاہیے ایز اے لینگویج. تو باقی سلیبس کی جہاں تک بات ہے
تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی چلتے ہیں نیکسٹ. السلام علیکم. اسامہ اسپیکنگ فرام بہمن نگر. لاسٹ ون ویری انٹرسٹنگ ٹاپک selected by Sir Imran. I used to say that having a look at the history of world, we see that the developed countries like Russia and America, China, our neighbor country, made progress only because they had made their national language the medium of instruction. اپنا ذریعہ تعلیم انہوں نے اپنی قومی زبان کو بنایا ہے. And unfortunately, sorry to say that our government do not pay due attention to our national language. We have not translated the asset of knowledge found in other language. ہم نے دوسرے جو سرمایہ ہے اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا. اینڈ ایک بہت ریفارمر ہے کہ اس کا قول ہے when a nation has become enslaved, جب ایک قوم قیدی بن جاتی ہے, she holds the key which shall unlock her prison as long as she preserves her native language. تو جو بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ اپنی قومی زبان میں ترقی کرتا ہے, تو اپنی جو قومی زبان ہے اس کو ہی ترقی دینی چاہیے. جتنے بھی قومیں ہیں وہ اپنی قومی زبان سے ہی ترقی کرتی ہیں. تو that's why I used to say that we shall make progress in our national language. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جینٹلمین السلام علیکم. آئی ایم راجہ کامران فرام حویلی کوہٹا, آزاد جموں اینڈ کشمیر. آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے کیا ہمارے تعلیمی نظام میں انگریزی ہونی چاہیے یا نہیں. فرسٹ آف آل آئی ول ٹیل یو کہ وٹ از لینگویج. جینٹلمین, لینگویج از اے سورس آف کمیونیکیشن, سورس آف ٹاکنگ, سورس آف آئیڈیا, ڈیلیورنگ آئیڈیاز ود ادر پیپل. سو ہمیں جتنی زیادہ زبانیں آتی ہوں گی, ہمارا جتنی زیادہ زبانوں پہ عبور ہوگا, ہم اتنے ہی اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں ابھی جو دور حاضر ہے اس میں انگلش جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے. مانتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے, اردو ہمیں ہر حال میں آنی چاہیے, اردو پہ ہمیں ہر حال میں عبور حاصل ہونا چاہیے. لیکن انگلش جو ہے وہ بین الاقوامی زبان ہے, یعنی بین الاقوامی سطح پہ بولی جانے والی زبان ہے. ہر فورم پہ جو ہے وہ ہر فیلڈ میں انگلش بولی جاتی ہے. تو انسان کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے کہ وہ ایک وقت میں بہت سی زبانیں سیکھ سکے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں انگریزی جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو انگریزی زبان سکھانی چاہیے, لیکن وہ ایک لینگویج کی حد تک ہونا چاہیے. یعنی آپ کو کمیونیکیشن کے لیے لینگویج سکھائی جائے, کیونکہ دیکھیں ایک وقت میں بہت سی زبانیں سیکھنا بہت مشکل ہے. جیسے ابھی بنگلہ دیش میں بنگالی بولی جاتی ہے, ہندوستان میں ہندی بولی جاتی ہے, عرب میں عربی بولی جاتی ہے. کسی اور کنٹری میں چلے جائیں تو ہر کنٹری کی اپنی الگ زبان ہے. تو ایک وقت میں بندہ اتنی زیادہ زبانیں نہیں سیکھ سکتا. لیکن دیکھیں انگلش جو ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی بولتے ہیں, ہندوستان میں بھی بولتے ہیں, ترکی میں چلے جائیں, کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, وہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. تو اس کے لیے اس وقت کی یہ ضرورت ہے, ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں انگلش آنی چاہیے. اور اس لیے ہمارے تعلیمی اداروں میں اگر انگریزی نظام ہوگا, انگریزی بچوں کو سکھائی جائے گی, تو تبھی ہم کسی بھی فیلڈ میں آگے جب جائیں گے تو ہم اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ آج دیکھیں فورن میں چلے جائیں, کہیں پہ چلے جائیں, تو وہاں پہ آپ کو انگلش آنا ضروری ہے. تو انگریزی میں آپ بات کرنا جانتے ہوں گے تبھی آپ کسی کی بات سمجھ بھی سکیں گے, اور آپ جو ہے اس کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر بھی کر سکتے ہیں. اب ہر وقت یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے ایک مترجم اپنا ساتھ لے کے جائیں, جو آپ کا ٹرانسلیٹر ہو ساتھ, وہ آپ کوئی بات کریں اور وہ آگے آپ کے ساتھ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتائے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ باہر جائیں کسی بھی فارن کنٹری میں تو آپ کے ساتھ کوئی ٹرانسلیٹر بھی ساتھ جائے گا. تو اس لیے آپ کو انگلش آنا ضروری ہے. انگلش آپ بول سکتے ہوں گے,
تبھی آپ وہاں پہ اچھے طریقے سے کسی سے بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ وقت کی جو ضرورت ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں انگریزی نظام ہونا چاہیے. جی گڈ کامران، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو، بہترین خیالات اور ماشاءاللہ باتیں آپ نے صحیح کانفیڈنس سے کی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ سمیع اللہ کی طرح پارٹیسپیٹ کرتے رہیں جس طرح سمیع اللہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. جی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسپیکر کی طرف. Assalamu alaikum guys, this is Arbab Ali Rajpur from City Kanjar Sindh. Well, for this topic my opinion is yes. Just look at yourself, your surroundings. You're totally crippled with English language. And nowadays this world becomes a global village. And just imagine I'm comparing your house with country Pakistan and your neighbors with the rest of the countries of the world. Okay? Now it's quite sure that someday or one day you must have to communicate with your neighbor. And until and unless you're not aware of their language, you will not be able to transmit whatever which is in your mind. And English is one of the most common languages which is spoken and understood in many parts of the world. Or second, with the help of English language, you can express, you can say, you can tell your ideas, your inventions, your projects, and promote your culture, your religion on almost any platform of the world. Number third, with the help of English language, you can apply for jobs in foreign. Number fourth, electrical devices. Look at all electrical devices, your softwares, software, your applications, their default language is English language. So without knowing English language, you'll not be able to use them properly. And of course, all the inventions which are taking place right now in the world, you will be able to know them with the help of English language. So English language will must be in. گڈ ارباب علی کنڈیارو سٹی سے بات کر رہے تھے، سندھ سے، اور اچھے طریقے سے آپ نے انگلش بولی، اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. اور باقی اسٹوڈنٹس کو میں چاہوں گا کہ اگر انگلش میں بولیں تو زیادہ اچھا ہوگا. تو انگلش زبان کے حوالے سے اس پہ بور ہونا چاہیے. اور ہم لوگ بڑے قابل لوگ ہیں پاکستانی، ہمارے جو بچے ہیں 4 زبانیں سیکھ رہے ہیں. گھر میں دیکھیں یا پنجابی ہے، یا پشتو ہے، بلوچی ہے، یا سندھی ہے، پھر محلے میں اور اسکول میں اردو بولتے ہیں، پڑھتے انگلش ہیں. ٹھیک ہے، 2 زبانیں تو گھر سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو 4 زبانیں سیکھنے والی قوم ہے یہ. تو یہ قوم نالائق قوم نہیں ہے، یہ قوم بہت عقل مند قوم ہے، بہت جینیس قوم ہے. ہمیں اپنے قوم پہ فخر ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو اس جیسی قوم نہیں ہے، قابلیت کے حوالے سے، ذہانت کے لحاظ سے. اور اللہ کا کرم ہے کہ انگلش میں بھی ہمارے جو نوجوان ہیں رواں دواں ہیں، انگلش میں بھی عبور حاصل ہے ان کو. اور ایسے نوجوان بھی میں نے دیکھے ہیں جو عربی زبان ایسا بولتے ہیں جیسے عربی بول رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ذہانت ہے، اور اس خطے کی ذہانت ہے، پاکستان کی ذہانت ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ارباب علی کو، سندھ سے جن کا تعلق تھا، اپنے خیالات کا اظہار احسن طریقے سے کر رہے تھے. جی چلتے ہیں اگلے اسٹوڈنٹ کی جانب. رحیم، میرا نام امداد اللہ ہے، میرا تعلق ڈسٹرکٹ سانگڑ سے ہے. جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا ہمارے تعلیمی نظام میں انگلش ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو میرے خیال میں ہونا چاہیے، کیونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے. انگلش سیکھنا ہمارے لیے لازمی ہے. دنیا میں زیادہ تر کتابیں جو ہے انگلش میں ہے. تو جب ہمیں انگلش آئے گا تو ہم ان کتاب کو ریڈ کر سکیں گے، ہم انہیں پڑھ سکیں گے، انہیں سمجھ سکیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں انگلش آتا ہوگا تو ہم فارن کنٹریز میں جا کے جاب کر سکیں گے، اس فارن کنٹریز میں بزنس کر سکیں گے، فارن کنٹریز میں جا کے ہم اپنا پڑھائی کر سکیں گے. اور دوسری بات، جب ہم کل کو کوئی لیڈر بنیں گے یا کوئی بڑے آفیسر بنیں گے تو ہمیں دوسری کنٹریز کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے قائم رکھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ اپنا جو ہے ریلیشن رکھنا پڑتا ہے دوسری کنٹریز کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہمیں میٹنگ کرنا پڑتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے بات کرنا پڑتا ہے. تو اب جب ہم
इंग्लिश में हमें आता होगा तो हम उनको अच्छी तरीके से इम्प्रेस कर सकेंगे, हम उनको अच्छी तरीके से जो है मुतमईन कर सकेंगे। मेरे ख़्याल में हमारे तालीमी निज़ाम में इंग्लिश होना चाहिए, लेकिन 5 क्लास के बाद होना चाहिए। 5 क्लास तक ओनली उर्दू होना चाहिए, उनके बाद। जी बहुत शुक्रिया। सांगड़ से हमारे साथ थे इमदादुल्ला। आपका लगता है बेटा गला ख़राब है थोड़ा, फिर भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आप बीमारी के बावजूद जो है हमारे साथ इन टच हैं और रेगुलर आप पार्टिसिपेट करते हैं। गुड, शाबाश, अच्छे ख्यालात का आपने अच्छे तरीके से इजहार किया। चलते हैं नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। Rahim, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. I am Muhammad Nasir from Jhelum. Assalamu alaikum to everyone. जी जेंटलमैन, आज के टॉपिक के मुताबिक कि क्या हमारे तालीमी निसाब में इंग्लिश का होना लाजमी है? जी बिल्कुल लाजमी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि इंग्लिश अब हमारी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और जिस पे ना सिर्फ स्कूल वालों को बल्कि घर वालों को भी बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए कि वो इंग्लिश पे फोकस करें। एक हमारा उर्दू मीडियम पढ़ा हुआ बच्चा बेशक वो इंटरमीडिएट कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी इंग्लिश के 2 लफ्ज़ भी प्रॉपर्ली नहीं बोल सकता। इंग्लिश आप इवन कि आपने अपनी बनाई हुई चीज़, अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, आपने किसी फॉर्म पे जाकर प्रेजेंट करना है उसे, तो आप उससे नहीं प्रेजेंट कर सकते जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि जो आपका अगला देखने आएगा पहले वो आपकी पर्सनैलिटी देखेगा। भाई क्या इस बंदे ने चीज़ बनाई, इसकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ वो नज़र आ रही है। वो ये नहीं देखेगा कि हाँ इसने ये चीज़ इन्वेंट की है, तो वो तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि मुझे इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दो भाई, कैसे तुमने बनाई है, किस क्या चलती है। बंदा नहीं एक्सप्लेन कर सकता उसे उर्दू में, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल डेलीगेट्स आपके पास आए हुए हैं, आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे उर्दू में। चलें, एक आपने उसमें ट्रांसलेटर रख भी लिया है, लेकिन कल वो आपकी चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे ले जाते हैं आपको साथ, तो आप बाहर जाकर क्या करेंगे? आप उसे फिर वहाँ पे जाकर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वहाँ पे तो आपने जाके खुद करना है। और सेकेंडली इंग्लिश वैसे भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उसमें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो वहाँ पे किसी जगह पे भी जाकर हेजिटेट नहीं करेगा बोलने में या किसी दूसरे बंदे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसमें तो इंग्लिश पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे तालीमी निज़ाम में जो इंग्लिश है उस पर ख़ास तौर पर फोकस करें, और उसके लिए स्पेशल टीचर्स अपॉइंट करने चाहिए जो कि बच्चों की नर्सरी क्लास से उसकी ग्रूमिंग के लिए, इंग्लिश की ग्रूमिंग के लिए बच्चे पे फोकस किया जाए। कि बाकी किसी सब्जेक्ट में अगर बच्चा वीक रह जाए तो मैटर नहीं करता, बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो तो उसे अपनी आगे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बेशक वो 14 पढ़ा हुआ हो, 16 पढ़ा हुआ हो, नथिंग फॉर हिम, वो कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा मोहम्मद नासिर जेलम से। तो इंग्लिश पे तवज्जो देनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, और जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने पार्टिसिपेंट, स्पेशली जो पाकिस्तान फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करें। अगर स्कूल में वो इंग्लिश नहीं उन्हें सिखाई गई, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, तो मैं चाहूँगा कि मुख्तलिफ सेंटर होते हैं लैंग्वेजेस के, वहाँ जाके वो कोर्स करें, अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि आपने वहाँ इंग्लिश में इंटरव्यू देना होता है बाज़ दफ़ा, तो आप फिर क्या करेंगे अगर इंग्लिश आपको ना आती होगी तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है कि हमारा तालीमी निज़ाम इंग्लिश में होना चाहिए या नहीं। तो हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में वीक होते हैं, वो सही तरह से पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पढ़ना छोड़ देते हैं, सही तरह से ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं हैं, और इसी तरह उनके मार्क्स कम आते हैं तो फिर घर वाले भी उनको डांटते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, सिर्फ यही इंग्लिश की वजह से। तो इंग्लिश हमारे निज़ाम में नहीं हो, ये हम कौन सा अंग्रेज़ हैं? हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू में है, तो हमें सारी किताबें इंग्लिश में पढ़ाई जा रही हैं। जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी क्लास के, प्रेप 1, 2, ये जो बच्चे हैं इनका जहन छोटा होता है और इनको भी इंग्लिश की किताबें लगाई हुई हैं, 6-6, 7 किताबें इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इन्हें ना पता चलता है इंग्लिश में हम पढ़ क्या रहे हैं। उनके दिमाग पे ये बोझ है एक किस्म का। तो ये इंग्लिश हमारे निज़ाम से नहीं होनी चाहिए, उर्दू में होने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया उसामा, और पार्टिसिपेट करते रहें आप। जी नेक्स्ट चलते हैं अगले स्पीकर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Raj Ahmed from Sindh.
I would like to share a few ideas according to this topic that should be English part of our education system. Yes, English should be part of our education system because English is a compulsory, kind of necessary and essential for us today because every subject are in English now. You know that after matriculation or you can say in middle class that we study in English language, and we should know you can say about English because you can say all our subject in English. If you operate any computer, it is also in English. If you operate a mobile, if you use a mobile, it is the you can say usage of English also in a mobile system. And you can say you go through the stream, you talk about the word that there is you can say English is necessary. If you can speak English, you can be faced you can say in good way when other countries, other people, and they are mostly are speaking English. And second, Urdu language. This should be part of our education system because our you can say other neighbor countries and other countries, they are developing day by day, and they are you can say most powerful. Talk about America and others. So their language is English. If we can study English, we can read. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamzan Jeep. I'm from Faisalabad. My topic is English should be allowed in our schools, colleges. So I think yes, English should be allowed in our schools, in our colleges, because a lot of benefits of English. English is an official language of Pakistan. So English is an international language. So we have to learn English because there are many benefits. First benefit is that if we go for interview, there they ask question in interview. So English is very important, and English change your personality. Look smart when you will speak English. Second thing, yes, in colleges, in schools, teacher should teach the students English, basically basic grammar from childhood. Therefore, the children learn properly. And when they will come in colleges, then also teachers, they will speak in English. They should speak in English with each other. Then the children learn English, and when they will go in other country, it's helpful for every person. If we go to other country, then we will communicate other when we will talk with other in English. Therefore, English is very important. And now I think in our schools that in allowed English, and some students are very weak in English due to the teacher don't focus on the student that how they have to learn. So I think English now has become a social, that when we learn English, there are many benefits. For example, if we go far in field, newspapers are in English, and other things are also apps are in English. So we should learn English. Our students should learn English because we will go up. जी बहुत शुक्रिया हमजा नजीब फैसलाबाद। और बदकिस्मती ये है कि जो इंग्लिश के टीचर हैं उनको भी इंग्लिश नहीं आती सही। बदकिस्मती हमारी ये है कि एमफिल इंग्लिश था, मैंने उसका इंटरव्यू लिया एज ए प्रिंसिपल की जगह हमने उसको रखना था, तो एमफिल इंग्लिश ने अपना डिक्शन जो है वो उर्दू में करा रहा था, उसे इंग्लिश सही नहीं आ रही थी। तो ये अलमिया है बहुत बड़ा हमारा। तो इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनको देख के रखना चाहिए, लैंग्वेज के स्पेशली इंग्लिश उर्दू के जो टीचर्स हैं, कि उनकी अपनी उर्दू ग्रामर कितनी अच्छी है, अपना उनका कितना कमांड है, कितना वो फोकस करते हैं बोलने में, किस तरह उनका स्टाइल है, तलफ़ुज़ कैसे उनका है। अगर उनका अपना ही तलफ़ुज़ गलत है और अपना ही उनका स्टाइल ठीक नहीं है, तो वो बच्चों को क्या इंग्लिश सिखाएंगे। तो ये बदकिस्मती है, और बच्चे फिर मुतनफ़र हो जाते हैं ज़बान से, इंग्लिश से। तो इंग्लिश सीखनी चाहिए, और क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में जब आप जाएंगे, मैं विज़िट करता है तो दुनिया में, तो फिर आप कैसे, उर्दू तो वो लोग नहीं जानते ज़्यादा, तो आप ज़्यादा इंग्लिश में फिर कम्युनिकेशन स्किल अगर बेहतर होगी तो इंग्लिश में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकेंगे बेहतर तरीके से। जी चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। तो मेरे ख्याल में
ہمارے تعلیمی نصاب میں انگریزی زبان بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ انگلش جو ہے لینگ وزٹ کرتے ہیں تو انگلش میں ہی آپ دوسرے کو اپنی بات بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو انگلش آتی ہوگی تبھی آپ اس کی بات سمجھ پائیں گے۔ تو سر سید احمد خان نے بھی بہت انگلش پہ بہت زور دیا تھا مسلمانوں کو کہ وہ انگریزی پر توجہ دیں اور سیکھیں زیادہ زیادہ انگریزی۔ تو جنرل میں میرے خیال میں انگریزی زبان ہماری تعلیم نصاب کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ انگریزی زبان ہم سیکھیں گے تو ہم دوسروں جو غیر ملکی ہیں ہم ان تک اپنی بات آرام سے پہنچا پائیں گے۔ اور جی بیٹا آپ کا پوائنٹ آف ویو میں نے سنا ہے۔ اپنا نام اور سٹی آپ نے نہیں بتایا، جب بھی آپ بات شروع کرتے ہیں نام اور سٹی کائنڈلی آپ بتایا کریں۔ جی نیکسٹ چلتے ہیں۔ السلام علیکم جینٹل مین، میرا نام علی عمر، میں بدین سے بلانگ کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں انگلش ہونی چاہیے یا نہیں۔ تو یہ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں انگلش ہونی چاہیے۔ انگلش ہونی چاہیے یہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال انگلش کی ایک ویلیوز ہیں، ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے نقصانات بھی یہ ہوتے ہیں کہ کن بچوں کی ویکنیس ہوتی ہے، انگلش ٹائپ نہیں ہوتی، کن کی اچھی ہوتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، مگر وہ انگلش سے جن کی ویک ہوتی ہے وہ بس یوں ہی گھنٹہ مار کے امتحانات دے دیتے ہیں اور ان کی رزلٹ نہیں آتی اچھی، نقصان ہوتا ہے۔ اور جو جن کی اچھی ہے وہ تو کر لیتے ہیں اور ان سے بچوں کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، بس ایسے ہی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، پریکٹیکل لائف میں آزما نہیں سکتے ان چیزوں کو۔ اس لیے بہرحال انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو اس لیے جی بیٹا لگتا ہے آپ کسی بازار میں بیٹھے ہیں اور روڈ کے کنارے ہیں، بہت زیادہ شور شرابہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو یہاں منقطع کیا۔ جی چلتے ہیں نیکسٹ اسپیک کی طرف۔ السلام علیکم، دس از عباس خان فرام کراچی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں انگلش موجود ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ انگلش موجود ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہونی چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ انگلش کو دوسری چیزوں پر فوقیت نہ دیا جائے۔ جیسے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ انگلش کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ انگلش کو ہمارا کلچر اپنی جگہ ہے، اور انگلش جو ہے وہ صرف وے آف کمیونیکیٹنگ کے طور پر آپ کو سیکھنی چاہیے۔ اگر ہم یورپ کی جانب نکل جاتے ہیں یا کسی اور ملک میں نکلتے ہیں تو ہمارا جو وے آف کمیونیکیشن ہوگا، جو ہمارا بات کرنے کا میڈیم ہوگا، وہ انگلش ہی ہوگا، کیونکہ انگلش جو ہے یونیورسل لینگویج ہے۔ لیکن ہمارے تعلیمی نظام میں ہر چیز میں انگلش نہیں گھسیڑنی چاہیے۔ جیسے کہ اگر ہم اپنے بیسکس ایجوکیشن فیلڈس کے اندر جاتے ہیں تو جو بیسک نالج ملتی ہے بچوں کو وہ انگلش میں ہوتی ہے، حالانکہ وہ جو بیسک نالج ہے وہ روٹس ہوتے ہیں، بیسک جو ہوتی ہے بنیادی نالج ہر فیلڈ کی، وہ روٹس ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، تو اس کو جو ہے ہماری جو نیشنل لینگویج ہے اس میں ہی دینا چاہیے، بچے کو کنوے اس میں ہی کرنا چاہیے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر سی پیک میں جو چائنا کے وزیر اعظم آئے ادھر، انہوں نے چائنا میں تقریر کی، انہوں نے شو کیا، حالانکہ وہ چاہتے تو ان کو جو انگلش آتی تھی وہ چاہتے تو انگلش میں تقریر کر سکتے تھے، اسپیچ دے سکتے تھے، ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو چائنیز نہیں آتی، لیکن انہوں نے اپنا کلچر ریپرزینٹ کیا۔ تو جو ترقی پذیر ممالک ہوتی ہیں وہ اپنا کلچر نہیں بھولتی، وہ اپنے کلچر کو نیچے نہیں کرتی، وہ اپنے کلچر کو ہمیشہ اوپر کی طرف رکھتی ہیں، ہمیشہ جو ان کا پریفرنس ہوتا ہے وہ ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے۔ جی بیٹا صحیح بولے ہیں ماشاءاللہ آپ، بس تھوڑا آپ نے نا اپنی گرامر ٹھیک کرنی ہے اور تلفظ کی غلطیاں آپ کے ہیں، اس کو ٹھیک کریں، بہتر کریں، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے جہانزیب بلوچ اور میرا تعلق ہے بلوچستان سے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے کیا ہمارے تعلیمی نظام کے لیے انگلش ضروری ہے یا نہیں، میرے خیال سے بالکل ضروری ہے، کیونکہ انگلش سے ہی ہم لوگوں کا جو ہے تعلقات بڑھتے ہیں، انگلش سے ہی اگر ہم لوگ انگلش نہ سیکھیں، انگلش نہ آتی تو ہمارے تعلیمی نظام انگلش نہ ہوتے تو کس طرح ہم لوگ دوسرے ملک سے اپنے تعلقات بڑھاتے، کس طرح ہم لوگوں کا یہ وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو جاتا۔ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی یہی انگلش سے ہی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ چھوڑے اگر ہم لوگوں کا پریزیڈنٹ جو ہے باہر چلا جائے یا کوئی اور جو ہے گیسٹ آ جائے ہمارے کنٹری میں، تو ان سے بھی انگلش میں ہی بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے جو ہے زبان نہیں جانتے، تو ہمیں ہی سیکھنا پڑے گا۔
हम लोगों का ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। और ये बातें तो बहुत बड़ी बातें हैं, यहाँ तक कि छोड़े हमारे माहौल में भी हम लोगों की इंग्लिश बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे माहौल के लिए, क्योंकि हमारे एकेडमी जो है एकेडमीज़ देखे वो भी इंग्लिश में ही है ज़्यादातर, वो उर्दू में नहीं है। और ये तो छोड़े आते हैं एकेडमी वो स्कूल की तरफ, हमारे जो स्कूल की बायोलॉजी फिज़िक्स केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, उर्दू में नहीं पढ़ते। और ये तो एकेडमीज़ की बात हुई। अब आते हैं हम लोग अपने घर की तरफ। घर में देखें, घर में भी हम लोग का जो है इम्पोर्टेंट इंग्लिश में है, क्योंकि हम लोग का जो है इंग्लिश वो हम लोग का बिजली का बिल, घर का बिजली का बिल आता है वो भी इंग्लिश में ही आता है, उर्दू में नहीं। हम लोग का नाम लिखा होता भी है इंग्लिश में लिखा होता है, उर्दू में नहीं। हम लोग का गैस का बिल आता है वो भी इंग्लिश में ही लिखा होता है, उर्दू में नहीं। ये तो छोड़े, ये तो बहुत बड़ी बात है, बल्कि हम लोगों का जो घर के राशन वगैरह होते हैं वो भी ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, उर्दू में नहीं। ये तो छोड़े राशन की बात, यहाँ तक कि हमारे जो बच्चों के पैम्पर्स आते हैं वो भी ऊपर लिखा होता है पैम्पर्स, वो भी इंग्लिश में लिखा होता है, उर्दू में नहीं। तो हम किस तरह कहते हैं कि हमारे लिए जो इंग्लिश इम्पोर्टेंट नहीं है? इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, हम लोग की सोसाइटी के लिए, हम लोग की बातचीत के लिए और हमारे खुद के लिए। हमारे घर, हमारा माहौल, हमारा मुल्क और मुल्क से बाहर ताल्लुकात के लिए तो हमारे बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक कि देखें आप कि हमारा मोबाइल जो हम लोग मोबाइल डिवाइस यूज़ करते हैं वो भी इंग्लिश में ही होता है, उर्दू में नहीं। जो हमारे 24 घंटे हाथ में होता है वो भी इंग्लिश में होता है, उर्दू में नहीं। यहाँ तक कि छोड़े हमारे लोगों का जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर भी इंग्लिश में ही होता है, उर्दू में नहीं। ये तो छोड़, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप खुद अपने आप की तरफ आ जाए कि आपके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। क्यों, किस लिए? क्योंकि अगर आप देखा जाए दूसरे ज़ुबानों को देखा जाए वो शायद मुश्किल हो सकती है, लेकिन इंग्लिश मेरे ख़्याल से मुश्किल नहीं है। इंग्लिश जो है सबसे आसान ज़ुबान है मेरे ख़्याल से। क्यों आसान है? सिर्फ हम लोगों ने जो है जी बहुत शुक्रिया जानजेब, आपको हमने ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान के बहुत कम लड़के जो है ज्वाइन नहीं कर रहे हैं हमें, तो अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छे तरीके से आपने अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिया हमें। गुड, शाबाश, कैरी ऑन, इस तरह जारी रखना है आपने। नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि जो डिस्कशन हो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे। जी चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेबल टीचर एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गफ़रानुल्लाह है और मैं सवात से हूँ। और सर ने जो हमें आज टॉपिक दिया है वो ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम में इंग्लिश होनी चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसमें इंग्लिश ज़ुबान होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल जो है वो लैंग्वेज है, सारी दुनिया में बोली जाती है और हमारे तालीमी निज़ाम में भी होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमारी जो कौमी ज़ुबान उर्दू है, आजकल अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो उसकी वैल्यू बहुत कम है और इंग्लिश की बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है। हमें अपने तालीमी निज़ाम के अंदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ हंजल आसिफ एंड आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। तो अभी का हमारा टॉपिक है कि क्या इंग्लिश हमारे तालीमी निज़ाम का हिस्सा होनी चाहिए। तो क्या इंग्लिश सब्जेक्ट को हमें अपने तालीमी निज़ाम के अंदर यानी 1 क्लास से लेकर 10 तक या उससे आगे जो है ना रखना चाहिए या नहीं। तो इस पर मेरी राय है कि हाँ, क्योंकि इंग्लिश अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और अभी इसको सीखना हमारे लिए मस्ट है। हाँ, दुनिया में बहुत ऐसे मुल्क हैं जो कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, लाइक फ्रेंच। तो जो फ्रांसीसी ज़बान, वो फ्रांस वाले जो है ना अपनी ही ज़बान को पसंद करते हैं और वो इंग्लिश को सख्त डिसलाइक करते हैं। तो इस तरह हम तो एक तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, तो हमारे लिए जो है ना इंग्लिश को
اپنے معاشرے میں پروموٹ کرنا، یعنی سکھانا اپنے نئی جنریشن کو انگلش. مرحوم ہے اور میرا تعلق شکر گڑھ سے ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انگلش کو ہماری تعلیمی نظام میں ہونا چاہیے، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے. ہم اردو تو ہر روز بولتے ہیں، ہر روز اس سے کام کرتے ہیں، اپنے ملک میں اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن انگلش کا بھی ہونا لازمی ہے. اگر ہمیں دوسرے ممالک کے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ان کو بھی جاننا پڑے گا، ہمیں ان کی طور طریقے کو جاننا پڑے گا. جب تک ہم ان کو جان نہیں پائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. اس لیے چاہیے کہ انگلش ایک ایسی زبان جو کہ انٹرنیشنل زبان ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی تعلیمی نصاب میں شامل کر لیں. کل کو اگر ہمیں باہر جانے کی پڑ رہا ہے، کل کو ہمیں ان کے ساتھ جیسے کہ ہمارا UNO کے فارم پہ ہمیں جانا تو ہمیں انگلش بولنی پڑے گی. جس طرح مائی نیم از علی شفیق اینڈ آئی ایم فرام بہاولپور. جس طرح ہمارا آج کا تیسرا ٹاپک ہے کیا ہمارے تعلیمی نظام میں انگلش کا ہونا چاہیے، تو اس کے اندر میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جی بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہماری ہائر ایجوکیشن ہے وہ ٹوٹلی 1 to all سبھی انگلش کے اندر ہے. اگر ہماری جو بیس ہے وہی مضبوط ہوگی تو پھر ہم آگے جا کے اپنے اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر یہ سسٹم ہے کہ جو ہمارا نیچے والا میٹرک تک ہے وہ تو ہوتا ہے اردو میڈیم، لیکن جب ہم FA میں انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیتے ہیں اور ایڈمیشن لیتے ہیں جو وہ انگلش میں جاتا ہے تو بہت سی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹ کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، اپنے کورس کی سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو بکس کی نہیں سمجھ آتی ہے، اس کو حتیٰ کہ یہ تک نہیں پتہ چلتا کہ میں پڑھ رہا کیا ہوں. یہ میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے اس پہ کور کر لیا تھا، فوکس کیا تھا تھوڑا سا، اور پھر اس لیے میں نے کور کر لیا تھا. پر میرا جو ذاتی پرسنل اوپینین یہی ہے کہ ہمارا جو بیس ہے، جو ہمارا بیسک اسٹرکچر ہے ایجوکیشن کا، وہ انگلش سے سٹارٹ ہونا چاہیے. اگر بندے کی جو بیس مضبوط ہوگی تو پھر اسے آگے جا کے مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اب جس طرح ایک ہماری بلڈنگ ہے اسپورٹس یارڈ. جی ماشاءاللہ، لاسٹ میں یہ کمنٹ دوں گا کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا اور انٹرسٹ رکھا اس سبجیکٹ پہ، اور میرے نمبر پہ میسج کیا کریں جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں SSB دے کے، تو میرے نمبر پہ اپنے ٹاپکس بتایا کریں. ابھی وہی ٹاپکس ہم چلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی تیاری صحیح طریقے سے صحیح نہج پہ ہو جائے. تو پارٹیسپیٹ آپ لوگ ضرور کیا کریں، حصہ لیا کریں. آپ کی پارٹیسپیشن کا مجھے ویٹ رہتا ہے، انتظار رہتا ہے. اور جو بچہ بالکل ہی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا گروپ میں تو اسے میں انکریج کرتا ہوں کہ پارٹیسپیٹ کرے. پارٹیسپیٹ کرے گا تو اپنی غلطیاں پتہ چلیں گی نا. اگر پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرے گا، حصہ ہی نہیں لے گا، تو کیسے اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا. تو آپ کی اصلاح کے لیے یہ گروپ بنایا گیا ہے. اور اگر میں آپ کو نقطے بتاتا ہوں، لکھتا ہوں، یہ پوائنٹ دیتا ہوں ہر ایک کو انڈیویجول، تو آپ اس کو پازیٹیو لیا کریں اور اپنی اصلاح کے لیے لیا کریں. اور لرننگ کے لیے آپ نے اس گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے، تو لرننگ صحیح طریقے سے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک دوسرے سے آپ نے سیکھنا ہے، ایک دوسرے سے سیکھیں گے تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ پارٹیسپیٹ کیا کریں، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو بالکل جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس گروپ میں، تو ضرور حصہ لیں. اور 2 سے 3 منٹ بولنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور اتنا پہلے میں آج کل ٹاپک ویسے بھی آپ کو پہلے دے رہا ہوں. ابھی دیکھیں رات کو میں ٹاپکس دن والا دے دیا، تو 9 سے 10 تک دن کا ٹائم، ابھی ٹائمنگ چینج کر دی. اگر جن اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ تو ان کی اطلاع کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ آج کل ٹائمنگ جو ہے 2 دفعہ، یعنی کہ ڈسکشن ٹائم 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ ڈسکشن ہوتی ہے. ایک صبح 9 سے 10 تک، اس طرح ایک رات کو 9 سے 10 تک. تو بعض ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ آپ اگینسٹ میں بول ہی نہیں سکتے، تو وہ سمجھے وہ لیکچریٹ کا ٹاپک ہے، اس پہ آپ نے مختصر سی تقریر کرنی ہے. ایک بچے نے پوچھا سر تقریر کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے، لیکچریٹ اگر تقریر ہے تو شعر و شاعری مجھے نہیں آتی، بڑا مشکل ہے، میں بڑا پریشان ہوں. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر اسپیچ نہیں کر سکتے، اسپیچ کا انداز اگر آپ کا نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے اگر اسپیچ نہیں کر سکتے تو آپ اس پہ لیکچر کا انداز اپنائیں، اچھے طریقے سے لیکچر 2 منٹ دیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مقرر بننا ہے یا بہت جوش و خروش سے اسپیچ ہی کرنی ہے. تو وہاں لیکچر کا انداز بھی اپنائیں گے تو پھر بھی آپ کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن اگر تقریری انداز ہوگا، ڈکلیمیشن کا انداز ہوگا، جوش و خروش ہوگا، شعر و شاعری ہوگی، تو اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ اپریشیٹ اس بچے کو کیا جاتا ہے جو لیکچریٹ میں تقریری انداز اپنائے گا. کہ ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ اچھا مقرر بھی ہوتا ہے. تو آپ کو ایسے انداز سے تقریر کے انداز میں اگر لیکچریٹ کی تیاری کرائی جائے گی، ایک دوسرے سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر لیکچریٹ میں یہ آپ کو کہتے ہیں وہ کہ انگلش میں کریں یا اردو میں کریں، پھر مکس بھی کر سکتے ہیں، کچھ لفظ انگلش کے بول سکتے ہیں، کچھ لفظ اردو کے بھی بول سکتے ہیں. تو یہ اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، پابندی نہیں ہوتی اس پہ کہ آپ نے انگلش ہی بولنی ہے یا اردو میں ہی لیکچریٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کو یہ سہولت بھی حاصل ہے. جن کی انگلش اچھی ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں، انگلش زیادہ اچھے طریقے سے ہم بول سکتے ہیں، تو میں انہیں اپریشیٹ کروں گا اور چاہوں گا کہ انگلش میں گفتگو کریں، تو وہ زیادہ پھر ان کو وہاں فوقیت دی جائے گی. اسی طرح
ڈسکشن جو ہے ڈسکشن میں اگر وہ انگلش میں کہیں تو آپ نے انگلش میں کرنی ہے، پھر اردو نہیں بولنی. اسی طرح اگر اردو میں کہیں تو اردو میں ڈسکشن کریں، یا نا اردو میں کریں تو آپ انگلش میں شروع کر دیں، یہ بھی اچھا امپیکٹ نہیں پڑے گا. تو میری بات یقین آپ لوگ سمجھ گئے ہیں. پارٹیسپیٹ ضرور کیا کریں، ایک دوسرے کو انکریج کیا کریں، کاغذ پینسل لے کے. جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے دوست ہیں، یہ تمام ایک کلاس ہے، تو اچھے کلاس فیلو سے رابطہ رکھیں. ان کے نمبر بھی آپ کے پاس ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں، فون پہ کانٹیکٹ رکھیں. تو ایک اچھے طریقے سے آپ آپس میں کوپریشن کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے آپ بہترین طریقے سے اپنی پارٹیسپیشن کا اظہار کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھیں گے اور کامیابی سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمکنار ہو جائیں گے. آخر میں حسب معلوم ہو، جس طرح ہم کشمیری بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کشمیر کو جلد از جلد آزادی جیسی نعمت سے نوازے اور ہندوؤں کے مظالم سے نجات دلائے. اسی دعا کے ساتھ آج کا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے، تو اس لیکچر کے بعد نیکسٹ ویڈیو بھی ڈسکشن کی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. جو آپ نے ڈسکشن رات کو کی ہے تو اس کی جو ویڈیو تیار وہ بھی ہونے والی ہے، انشاءاللہ جلد آ جائے گی. تو اپنی ویڈیو ضرور دیکھا کریں. ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ دوسرا بات کیسے کر رہا ہے، میں ایک بات کا اوپر ویڈیو میں کومنٹس میں ساتھ ساتھ کرتا ہوں، تو وہ کومنٹس اپنے ساتھ لکھا کریں کہ یہ سر نے کومنٹس دیے ہیں، یہ اصلاح مطلب ہم نے کرنی ہے، تاکہ دوبارہ جب آپ گفتگو کریں گے تو وہ غلطی آپ نے ریپیٹ نہیں کرنی. تھینک یو. اللہ حافظ.